کہ مولا مرتضی کی اثر کے لیے ہاتھ اٹھا کر ڈوبا سورج واپس لایا جائے اور مکے والوں کے مطالبے پر کہ فائنل معجزہ دکھا دیں، چاند توڑ دیں اور حضور مکے کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب 14ویں کا چاند ہو انگلی کا اشارہ کریں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں تکوین کے امور، اس میں یہ پاور ہے۔ اور یہ بات بھی یاد کر لینا، اوکھا سبق نہیں دینے لگا، رات بھر لطف رہے گا اور جس دن یاد آئے گا لطف رہے گا۔ بات یہ ہے کہ سرکار نے انگلی سے چاند نہیں توڑا، انگلی کے اشارے سے چاند توڑا۔ ایک دفعہ پھر اس لطف لیجئے، انگشت اقدس سے نہیں، انگشت اقدس کے اشارے سے۔ تو جن کے اشارے میں اتنی پاور ہے، دست اقدس کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اس کو بولتے ہیں تکوینی امور۔ اور یہ تو معروف باتیں تھیں۔ ایک بیچ میں 3 صدر کی بات وہ بھی آپ کو میں مستند اور معتبر روایت سنا رہا ہوں۔ جنگ میں، اور بعض جگہ یہ روایت مذکور ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جنگ میں ترتیب قائم کرنا ہوتی ہے، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، پشت پر، سامنے، تم دائیں کھڑے ہو جاؤ، تم بائیں کھڑے ہو جاؤ، تم وہاں، تم پوزیشنوں پہ کھڑا کرنا۔ سرکار پوزیشنوں پہ سب کو کھڑا کر رہے ہیں تو ایک سائڈ خالی تھی۔ فرما ابو ذر کدھر ہے؟ عرض کی حضور ابو ذر تو رہتے ساڑھے نال سی تو ویختا کوئی نہیں۔ ایک اجنبی بندہ اونٹنی پر جا رہا تھا، کریم فرما اس کو لے کر آؤ۔ لایا گیا، جب سامنے لایا تو وہ تھوڑا گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ ساری پوری جنگ کی تیاری میں ہے اور یہ مجھے پکڑ لائے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ اتنی عربی تو اب تک جلسوں میں کے آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، نہ آئی تو ہم حاضر ہیں، اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیں گے۔ سرکار نے اس بندے کا اجنبی کو دیکھ کے فرمایا کن ابا ذر، کن ابا ذر، کن ابا ذر، تو ابو ذر بن جا۔ کیا کہیں جناب، کرنا پڑ گیا نا ترجمہ۔ تو ابو ذر بن جا سے مراد یہ نہیں کہ تو اپنا نام ابو ذر رکھ لے، سر تپا ابو ذر بن جا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لائے کسی اور کو تھے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر آپ نے سنا ہے نا اعلیٰ حضرت کا، سنا ہے نا؟ یہ نافذ حکومت کا کیا مطلب ہے؟ نافذ حکومت کا دیکھیں، آپ ٹی وی اسکرین پر نیوز چینل پر سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں فلاں قانون پاس ہو گیا، کوئی بھی قانون ہے، آپ اگلے ہی روز ایس ایچ او کے پاس یا محرر جو ہے اس کے پاس اپلیکیشن لے جاتے ہیں، یا آپ کا معاملہ مجسٹریٹ یا کسی جج کے پاس ہے، آپ تھانے دار کو یا جج کو کہتے ہیں کہ سر جی اب یہ فیصلہ نیو قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ رات میں نے وہ نیوز میں سنا ہے کہ قانون چینج ہو گیا۔ تو تھانے والا بھی کہے گا اور کرسی والا جج بھی کہے گا کہ بھائی صاحب ہم خبروں پر قلم چینج نہیں کر سکتے جب تک نوٹیفکیشن نہ آئے۔ کاجی خبراں چھوڑتے نہیں، ایسی تھی آپ ویکھیا فلانے نے بل پیش کیتا، باقیہ نے تائید کیتی ہے، اور قومی یا صوبائی اسمبلی کا جو چیئرمین ہے اس نے اس کو اوکے کر دیا۔ تو جج ہو یا تھانے دار ہو کہے گا بھائی میں بھی ویکھیا نے خبراں، پر تینوں کمڑیا قانون دا نہیں پتا۔ جب تک ہمارے پاس نوٹیفکیشن نہیں آئے گا ہم اس وقت تک نیو قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پتا چلا کہ قانون تو پاس ہوا مگر نافذ نہیں ہوا، نافذ نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے جب حضور کچھ فرما دیں تو پھر کل ہوگا، پرسوں ہوگا، چوتھے ہوئے گا، 5ویں دن ہوئے گا، لا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حکم اسی وقت نافذ ہو جاتا ہے، اگلے دن کا انتظار نہیں ہے۔ وہ ابو ذر بن گئے، خوب لڑ رہے ہیں،
یہاں میں اپنے ذوق کا جملہ کہا کرتا ہوں جو مفہوم کے کسی صورت بھی مخالف و بعید نہیں ہے. اتنے میں سیدنا ابو ذر آ گئے تو صحابہ پاک کہنے لگے گویا حضور اپنا ابو ذر بھی آ گیا ہے. کیا بات ہے جی, اپنا ابو ذر بھی آ گیا. سرکار نے فرمایا پہلے بندے لے آؤ. ان کو لایا گیا. فرمایا کن ہوا راجل من قبلک, تو وہی ہو جا جڑا پہلے سی. وہ اپنی اسی اسیت پر آ گیا. اس نے آگ میں تلوار دیکھی, اس پہ بھی خون کے قطرات تھے, وہ تو کانپنے لگ گیا. عرض کی حضور پہلے تو بڑی دلیری نہ لڑ رہا سی, ہونے کمڑ لگ پیا. فرمایا پہلے ساڈے غلام کے روپ چ لڑ رہا سی اس لیے تگڑا تھا. یہ ہے تکوینی امور میں میرے کریم کی پاور. سمجھ رہے ہیں؟ آخری دو باتیں. دوست کے بارے میں ایک اور اینگل کے ساتھ, اور یہی ہم بالکل اختتام کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں. یہ دو باتیں انتہائی ضروری مزید میں آپ سے کرنے لگا ہوں, اور اتنی تفصیل سے نہیں ہوں گی جتنی پہلی ہو چکی ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے دوست کے علم کی بات ہوتی ہے, اختیار کی بات ہوتی ہے, حسن کی بات ہوتی ہے, اس کی حسن کلام کی, اس کی ہینڈ رائٹنگ تک کی بات ہوتی ہے, اور وہ دی لکھائی بڑی سونی ہے. وہیں پر ایک اور بات بھی ہوتی ہے, اور اے ہن جناب پکے امتحان آ گئے. اسی بھی جناب 6ویں والے بھی نہیں لے آندے تو 9 مہینے والے بھی نہیں لے آندے, سالانہ لے آئے. سمجھ آ گئی ہے, تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو, پریشان نہ ہو. ویسے کون حضور کے ذکر سے ڈسٹرب ہوتا ہے؟ یہی تو روح کی غذا ہے. اور آپ لوگ سارا دن کام کاج اور امور سے فراغت کے بعد پھر اس خنکی کے عالم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ ذرا لطف لیجئے گا. اور میں بڑی توقع رکھتا ہوں کہ جب یہ میں سطر آپ کے گوش گزار کروں گا تو یہاں بھی مجھے طویل سفر پہ نہ جانا پڑے گا, اور آپ بہت جلد نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میں آپ کو کدھر لے جا رہا ہوں. جہاں اس کے حسن کی بات, اس کے ہیئر سٹائل کی بات, اس کے لباس کی بات, اس کی وضاقتہ کی بات اور دیگر امور کی بات ہوتی ہے نا, اوتھی ایک گلے بھی ہوندی ہے یار, وہ دی اولاد بھی بڑی چنگی ہے. دیکھو 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 میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. سجن دی اولاد کی تعریف بھی ہوتی ہے, اولاد بڑی چنگی ہے. غیر پاویں جو مرضی آکھے یار بندہ چنگا سے اگے نانے چنگے نہیں نکلے. یہ کبھی لوگ حسد میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, جلن میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, بغض میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ حقیقت بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے یہاں بھی اپنے حبیب کو با کمال رکھا, بے عیب رکھا, نسل کریم ایسی عطا فرمائی. میرے کریم کی 4 بیٹیاں ہیں, چاروں حقیقی بیٹیاں ہیں. اب ایسے میں تو مدرسوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہارمونیم رکھی اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیجئے. یار یہاں میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. مخدومہ کائنات کے طفیل, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم میں سے کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں, کوئی اس کے سامنے کہے کہ نہیں تمہاری 1 بیٹی ہے, وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولے 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 ذرا. یہ کیا تماشا ہے کہ یہاں ہارمونیم پر اب عقیدے بیان ہوں گے؟ قرآن اس پر گواہ ہے, حدیث اس پر گواہ ہے, تاریخ اس پر گواہ ہے, غیروں کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی 4 نور زادیاں ہیں. نور زادیاں, کیا کہیں جناب, نور زادیاں, اور چاروں حضور کی نور زادیاں حقیقی ہیں, کوئی لے پالک نہیں ہے. اچھا ایک ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے, اور وہ بات یہ ہے, اسی نے کتے پڑھیا نہیں. بھائی تسی کتاب نو ہاتھ کدوں لایا ہے؟ آپ نے کب پڑھا کتاب کو معذرت کے ساتھ؟ اسی نے کتے پڑھیا نہیں. آپ نے پڑھا کیا تھا؟ کسی کتاب کا نام لیجئے. بس وہی رٹے رٹائے جملے چلتے ہیں, اور اسی کو ہم ایک سوچ بنا کر آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. میں اس نظریے کا قائل ہوں, اسی اپنی بال کے سیکھ دیں, سانو لکھی لگے کسی اور دے لا.
یہ ابھی وہ بھائی صاحب کلام پڑھ رہے تھے، مولا مرتضیٰ کا قصیدہ سن کر کوئی جلے تو جہنم میں جائے. ہم یہاں بھی حضرت رابعہ بصریہ کی تقلید کرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تانوں شیطان نال بھی کوئی نفرت ہے کہ نہیں؟ تو بی بی رابعہ نے فرمایا پتر اللہ دی محبت چوئی ویل نہیں لبدا، ویل لبے تے کسی اور نو ویکھاں. تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی دیر دشمن علی کا نام لینا ہے اتنی دیر بھی کیوں نہ مولا علی کا نام لیا جائے. فی سبیل اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی کلام لکھتے ہیں، اللہ آپ کی سخنوری میں برکت دے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آئے سارے محبت والے ہوتے ہیں ایسے تذکرے ہوں کہ محبت میں اور اضافہ، محبت میں. ہاں جہاں رد کی ضرورت پڑے گی تو ہم احمد رضا والے ہیں. ہاں احمد رضا والے ہیں، جتنا ان کو رد کرنا آتا ہے اور کن کو آتا ہوگا. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. لیکن ہماری دلچسپی یہ ہے کہ جدوں سجنا چ بہ کے مالکاں دی کریے نہ گل تے پھر سونا ہی لگتا ہے کہ انہاں دیاں گلاں کر کر کے سینے ٹھنڈ پائی جائیے اور زبان کو ستھرا کرتے چلے جائیں. ایک ذوق کی بات ہے. اور اچھا وہی ہوتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کل شریف کے موقع پر ہمارا کوئی بھائی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے، گفتگو شروع ہو، کون کہتا ہے کہ اصالہ ثواب جائز نہیں؟ آؤ میں ان کو دلیل دیتا ہوں. بھائی گھر والے بھی پھنسے ہوئے ہیں، پرسوں ان کا بندہ فوت ہوا ہے، آج انہوں نے پھر 20,000 لاتا ہے، چنیاں تے پھلتے 80,000 دیگاں تے لاتا ہے. یہ منی بیٹھے نے تے تاں ہی روڑا بنیا ہے نا. ہوں اگلی گل کرو. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں. وہ محبت والے کبھی تنگ آ جائیں نا تو پھر وہ مگروں انج بھی لاندے نے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ بابے احمد رضا کا شعر ہے. کبھی پوزیشن یہ بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی دلیلیں دیکھ کر ہم بھی اتنا تھک جاتے ہیں. یہ غوث پاک کی عقیدت کہاں لکھی ہے؟ داتا صاحب کا پیار کہاں لکھا ہے؟ گنجے شکر کا عشق کہاں لکھا ہے؟ جان عالم سے وابستگی کہاں لکھی ہے؟ حضور کے صحابہ سے عقیدت کہاں لکھی ہے؟ اہل بیت کی غلامی کہاں لکھی ہے؟ اور میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو کبھی ہم بھی اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اور میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، مزید الحمدللہ کہتا ہوں، مزید الحمدللہ کہتا ہوں. کہاں لکھا ہے؟ بولا ہمارے نصیب میں لکھا ہے. یہ ہمارے محترم رانا نثار صاحب ہیں، اب کئی سالوں سے تو آ رہا ہوں محفل کے اندر. تو یہی سرمایہ کسی اور چیز پہ لوگ راتوں کو بڑی بڑی لائٹیں لگا کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور وہ فٹ بال کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں جو رات کو میچ کھیلتے ہیں. تو وہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے اور کل پرسوں سے جو لاہور میں ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر سرمایہ کا رخ ادھر چلا جائے کہ جدھر سے آیا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی جناب؟ میں نے کدھر کا کہا آیا ہوتا ہے؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. تو نور زادیاں میرے کریم کی چار ہیں. سب پہ سلام. سر نیاز ہم ہے، وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. اور سچی بات یہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے. منقبت بیان کرنا ہو تو ہم ان کریم پاک اور عالی مرتبت بیویوں کے وہ مہات پاک کو تذکرہ کرتے ہیں. باقی ساڈے گھراں چ دھیاں بھੈਣਾں بہواں دے مسئلے بنے ہون تے کدی چوکاں چ ڈسکس نہیں ہوئے تے اسی کی ہیں تے ساڈی عزت کی ہے تے مالکاں دے بوئے وال بھی ویکھ لیا کرو. اس لیے یہاں تو بہت بول لیں گے اور ہمارے بزرگ یہی کہتے تھے، حضور کی ہر نسبت کے بارے میں وہ بولنا جو کل قیامت کے دن حضور کے سامنے بھی بول سکو. جاگ رہے ہو؟ تو چار میرے کریم کی نور زادیاں ہیں. حضور سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کا نام نامی. آپ عمر مبارک میں آخر میں ہیں. میں تو چھوٹی کا لفظ بھی نہیں بولتا. وہ عمر مبارک میں چاروں بہنوں میں آخر میں ہیں.
حضور کے چاچا جی سے پوچھا گیا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟